الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، کتما جو چھپائے، شہادتاً گواہی یا علم، عندہ جو اس کے پاس ہو، اور وہ علم بھی اللہ کی جانب سے ہو، من اللہ، اللہ کا دیا ہوا ہو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ بغافل، بے خبر، عما، ہر اس چیز سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 124 سے جو مضمون شروع ہوا ہے، مسئلہ رسالت اور ترغیب اتباع ملت ابراہیمیہ علیہ السلام، اور اس سے جو غرض اور مقصد ہے وہ دعوت ہے دین اسلام اور دین محمدی کی طرف۔ پھر یہ آیت نمبر 124 میں شان عظمت ابراہیم علیہ السلام، 125 میں شان عظمت بیت اللہ شریف، 126 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا برائے اہل حرم، 127 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا برائے قبولیت کعبہ، 27، 28، 129 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا برائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور 130، 31 میں رد تھا اس شخص پر جو ملت ابراہیمیہ سے اعراض کرتا ہے۔ 132 میں 132 سے 141 تک، اس میں ان کے کچھ اقوال، کچھ باتیں، 7 قسم کی باتیں ہیں جن پر تردید ہے، 7 قسم۔ پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت، 133 میں ان کا افتراء، ان کا جھوٹ، کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمارے لیے وصیت کی تھی، یعنی دین یہودیت کی وصیت کی تھی۔ 134 میں فخر برعمل اسلاف کے عمل پر فخر۔ 135 میں دین باطل کی دعوت۔ 136 میں ایک شبہ اور اس کا جواب، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ پھر 138 میں رد ان کے ایک رسم باطل پر جو استباغ یعنی رنگنے کی ایک روایت تھی، رواج تھا۔ اور 139 میں ان کا وہ
مناظرہ اور مباحثہ جو اللہ کی الوہیت کے بارے میں اس کی تردید اور اس پر رد ہوا ہے۔ 140 میں آیت میں ان کا ایک قول ہے، یعنی نسبت انبیاء الی دین باطلہ، انبیاء کی نسبت دین باطل کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ کیا تھے؟ یہودی اور نصرانی تھے۔ اس کی تردید کی گئی ہے 3 طرح سے۔ پہلی تردید اس کی ہے قل انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ یعنی اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ کو علم ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، تو یہودی اور نصرانی کیسے ہوتے؟ دوسری تردید آج کی آیت میں ہے، فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور ان کے اولاد یہ یہودی اور نصرانی تھے، حالانکہ اس چیز کا علم تمہارے پاس موجود ہے، تم اس کے عالم ہو اور تمہارے پاس اس کا علم موجود ہے، لیکن تم اس علم کو چھپا رہے ہو، اور جو علم کو چھپائے گا اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علم چھپایا الجم یوم القیامت بلجام من النار، اس کو قیامت کے دن آگ کے واگے اس کے منہ میں، لگام اس کے منہ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا آگ کی قینچیوں سے، تو پوچھے یہ کون ہے؟ فرمایا وہ اہل علم جو اپنے علم کو چھپاتے تھے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے۔ تو بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کیا ہو، جو اللہ کی طرف سے دیا گیا علم یا گواہی چھپائے۔ تو ظالموں، تمہارے پاس تو تورات میں گواہی موجود ہے، تورات شاہد ہے، انجیل شاہد ہے، وہاں پہ شہادتیں موجود ہیں اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام دین اسلام، دین توحید پر تھے، اسی طرح ان کے اولاد بھی دین اسلام، دین توحید پر تھی۔ یہودیت اور نصرانیت ان کے بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ یہاں ایک علمی سوال ہے، یہ اظلمو جو ہے، اظلمو یہ عربی گرامر کے اعتبار سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ تفضیل، اسم تفضیل اس کو کہتے ہیں جس میں دوسروں کی بنسبت زیادتی پائی جائے، اس کے معنی میں دوسروں کی نسبت سے زیادتی پائی جائے۔ یعنی زید افضل من عمر کا معنی یہ ہے کہ زید عمر سے افضل ہے، یعنی عمر بھی افضل ہے لیکن زید اس سے افضل ہے۔ تو جو سب سے افضل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ افضل الناس کہتے ہیں نا۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ افضل الناس، افضل الانبیاء، تمام کے تمام انبیاء میں سب سے افضل۔ اشجع الناس، سارے کے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر، شجاعت والے۔ اسخا الناس، سارے انسانوں سے زیادہ سخی آپ علیہ السلام۔ تو یہ افضلو کا جو صیغہ ہے، افضلو وزن ہے افعالو، یہ وزن ہے عربی میں۔ باقی اس کے وزن پر جتنے الفاظ آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ اس میں جو ایک ہوتا ہے مفضل اور ایک ہوتا ہے مفضل علیہ، یعنی جس کو فضیلت دی گئی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو اس میں جو مفضل ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور مفضل علیہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، یعنی جس کو فضیلت دی گئی وہ سب سے افضل جو وہ ایک ہے۔ جیسے اکبرو کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک ہے اللہ بڑا ہے، اس کو یہ مبالغہ کا ترجمہ ہے،
اور ایک ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا، یہ اکبرو، اس میں تفضیل کا معنی ہے، اکبرو یہ افعالو کے وزن پر، افضلو، اکبرو۔ تو اسی طرح یہاں اظلمو ہے، اظلمو، من اظلم، یہ لفظ اظلمو جو ہے یہ قرآن میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 16 مرتبہ لفظ اظلمو آیا ہے، اور اس کے افراد جو ہیں وہ 6 ہیں، 6 قسم کے لوگوں پر۔ بعض جو 16 جو آئے ہیں یہ تکرار ہیں، یعنی بعض افراد کو بار بار ذکر کیا گیا تکرار کے ساتھ۔ جن جن لوگوں کے لیے لفظ اظلمو آیا ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، وہ 6 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، جو مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے، پیچھے گزر گیا، من اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مساجد میں ذکر کرنے سے لوگوں کو روک دے، اللہ کی یاد کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کی دین کی دعوت دینے سے، اللہ کی دین کے درس و تدریس سے، تعلیم و تعلم سے روک دے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ دوسرا یہاں ہے من اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کہ جو علم چھپاتا ہے، گواہی چھپاتا ہے، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تیسرا یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ انعام آیت نمبر 144 میں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے لیے، من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کیا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا۔ چوتھا یہ لفظ اظلمو استعمال ہوا ہے اللہ کی آیات سے روگردانی کرنے والے کو، فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا، سورہ کہف آیت نمبر 57 میں یہ ذکر ہوا کہ جو اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور پانچواں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مفتری کے لیے، جو جھوٹ باندھتا ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اعراف آیت نمبر 37 میں۔ اور نفس تکذیب کرنے والے کو بھی کیا کہتے ہیں، من اظلم کہا گیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 157، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہ۔ تو یہاں گویا کہ قرآن کریم میں 16 بار آیا اور 6 آدمیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو اصول تو یہ ہے کہ سب سے بڑا تو ایک ہوتا ہے نا، اصول کیا ہے، سب سے بڑا ایک ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، وہ بھی سب سے بڑا ہے، وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو یہ اشکال ایک لفظ کے اوپر، اور ایک اصولی اور ایک جو ہے نا عالمانہ اشکال ہے علماء کرام۔ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں اس اشکال کے۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ افضل و افعالو کا جو صیغہ ہے یہ کبھی کبھی مبالغہ، نفسی زیادتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مبالغہ کے معنی میں کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ زیادتی مراد ہوتی ہے، مقابلہ مراد نہیں ہوتا، دوسرے کی بنسبت زیادتی مراد نہیں ہوتی، کبھی یہ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں گویا کہ ہر بندہ، یہ سارے کے سارے ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں، مبالغہ والا معنی ہے۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ ان میں سے ہر بندہ اپنے اپنے نوع میں بڑا ظالم ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو راستے سے روک دے، کسی کے بیٹھک میں جانے سے روک دے، کسی کو کسی اور جگہ سے روک دے، تو یہ ظالم ہیں۔ لیکن ان میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہ مسجد سے روکے، اپنی نوع کے اندر، یعنی گھروں سے، مکانات سے روکنے والا، اور کسی امکنہ مکانات سے روکنے والوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجد سے روکے۔ پھر چھپانے والوں میں سب سے بڑا چھپانے والا وہ ہے جو اللہ کی گواہی چھپائے۔ اس طرح پھر جو ہے جھوٹ باندھنے والوں میں سب سے بڑا ظالم، یعنی جھوٹ تو بہت سارے لوگ باندھتے ہیں، مولوی صاحب پہ جھوٹ باندھ دیا، امام پہ باندھ دیا، قاری پہ باندھ لیا، بزرگ پہ باندھ لیا، حکومت پہ باندھ دیا، وزیر پہ باندھ دیا، کسی سیاسی لیڈر پہ جھوٹ باندھ دیا۔ تو کسی پر جھوٹ کا الزام لگانا یہ بڑا ظلم ہے، لیکن ان میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت ترتیب
اعراض کرنے والے، میری بات سے کوئی اعراض کر جائے، والد کی بات سے بھی اعراض کر جاتا ہے، حکومت سے بھی لوگ معرض ہوتے ہیں، لیکن ان معرضین میں سب سے بڑا ظالم وہ معرض ہے جو اللہ کی آیات سے اعراض کرے۔ اسی طرح جو جتنے معنی ہیں وہ اپنے اپنے انواع کے اندر کیا ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ یہ تیسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ کافر کے اعمال ہیں، یہ اعمال جو ہے نا یہ سارے کے سارے کفر کے اعمال ہیں۔ مسجد سے روکنا یہ بھی کفری عمل ہے، گواہی کو چھپانا یا علم کو چھپانا یہ بھی کفری عمل ہے، اسی طرح اللہ کی آیات، اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی کیا ہے، کفری عمل ہے، اللہ کی آیات سے اعراض کرنا یہ بھی کفری عمل ہے، اسی طرح اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا یا اللہ کی تکذیب کرنا یہ سارے کے ساری چیزیں یہ کیا ہیں، اعمال کفریہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن میں تقسیم کر کے مناسبات کے اعتبار سے کہیں ایک فرد کو ذکر کیا، کہیں دوسرے کو ذکر کیا، کہیں تیسرے کو ذکر کیا۔ اس لیے یہ تو فرمایا کہ اے مشرک، اے یہود و نصارہ، تم بڑے ظالم ہو، لیکن کتنے بڑے ظالم ہو؟ جتنے دنیا کے اندر لوگ گواہیاں چھپاتے ہیں، کوئی اپنے کسی کے سامنے اس کے بھائی نے جرم کیا ہے، عدالت میں گیا، کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، گواہی چھپا لی۔ کسی کے سامنے اس کے دوست نے کوئی جرم کیا ہے، پکڑا گیا، اس نے گواہی چھپا لی۔ کوئی اور کسی بھی مختلف طریقوں سے لوگ کیا ہیں، گواہیاں چھپا لیتے ہیں، علم میں کتمان کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ایسا علم جو اللہ رب العالمین نے دیا ہو بندے کو اور اس میں سے وہ چھپا لے، تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ سکینہ کا نزول ہو رہا ہے جی، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جو کیا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا علم، اور علم جو اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ کون سا علم ہے؟ علم وحی ہے۔ قرآن و سنت کا علم کسی کے پاس ہو اور اسے کوئی مسئلہ پوچھے، اس کے مفادات کے خلاف ہے اور وہ کہہ دیتا ہے، اس کو گول کر جائے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے۔ اس سے جو ہے یہ جتنے بھی ظلم اور زیادتی کی تحریکیں پروان چڑھتی ہے اور ظلم ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے جب کیا ہے لوگوں میں قوت علمیہ کے اندر کیا ہے، فساد آ جاتا ہے۔ تو فرمایا من اظلم، کون ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، لا احد اظلم، کوئی بھی نہیں ہے بڑا ظالم اس شخص سے، کتم شہادتاً عندہ، شہادتاً اے علما، عندہ من اللہ، عندہ اس کے پاس ہے، گواہی ہے اس کے پاس موجود ہے، اور وہ گواہی اللہ کی طرف سے، عندہ کا تعلق بھی شہادتاً سے، من اللہ کا تعلق بھی شہادتاً سے ہے۔ یہ دوسری تردید ہو گئی ان کے اس قول کی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے دیگر انبیاء کرام جو تھے وہ کون تھے، یہودی یا نصرانی تھے۔ تو پہلی تردید ان کی یہ کی کہ بھائی تمہیں کیا پتہ ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، نہیں تھے۔ دوسرا، تمہارے پاس کتابوں میں گواہی موجود ہے، علم موجود ہے، لیکن ظالموں تم اسے چھپا رہے ہو، تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تیسری تردید یہ ہے انتہائی خطرناک، فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی تحدید ہے، شدید۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فیہ تحدید کثیر شدید، اس میں زبردست قسم کی جھڑک ہے، زبردست قسم کی ڈانٹ ہے کہ اللہ کو اللہ سمجھتے ہو، اللہ کو عالم الغیب والشہادہ جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی تم اللہ کے سامنے جرأت کر کے گناہ کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو۔ فرمایا ما اللہ بغافل عما تعملون، یہ انتہائی خطرناک دھمکی ہے۔ میں بے خبر نہیں ہوں۔ وہ بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو امی آواز لگاتی ہے ہم مجھے پتہ ہے تم میں جو شرارت کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے، مطلب کیا ہے کہ تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال سے یہ ان پہ رکھ کے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو سنا رہے اللہ رب العالمین
کہ جس کے عمل میں جہاں بھی کرتوتوں کے اندر سیاکاری ہے اسے صاف کر لو، اسے صحیح کرو، اسے درست کرو۔ یہ اللہ رب العالمین بے خبر نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے تم نے عمل کر لیا ہے، پتہ نہیں سزا ہوگی نہیں ہوگی، نہیں، جو بھی کرو گے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور جب تم کتاب دیکھو گے پھر کہو گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے؟ چھوٹی بڑی ساری کے ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہے، تو سب کچھ جمع ہو رہی ہیں۔ ہمارے اعمال جتنے بھی ہم کر رہے ہیں تو کوشش ہم یہ کریں، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے اعمال نامہ میں نیکیاں زیادہ ہوں، غالب ہوں، گناہ کم ہوں، اسے کم کرنے کی کوشش کریں، اسے اللہ کے نافرمانیوں کو کم کرنے کی ہم کوشش کر لیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا